السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ رمضان مبارک کے بعد ہمارا دوسرا درس ہے، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے چند دن میں مساجد کے دروازے نماز کے لیے، عبادت کے لیے کھلنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جس طرح پہلے ہم جوق در جوق مساجد کا رخ کرتے تھے اور مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ دن جلد از جلد لائے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں وہ لوگ جو عبادت گزار ہیں، اطاعت شعار ہیں، ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ ان کی عبادت بارگاہ الہی میں شرف قبول حاصل کر لے، قبول ہو جائے۔ آئیے اس درس میں ہم یہ جانیں کہ عبادت کب قبول ہوتی ہے اور کب قبول نہیں ہوتی، اور وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبول نہیں پاتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی ہدایات بہت واضح ہیں۔ دیکھیے، دو شرطیں ہیں عبادت کی قبولیت کی، اور اگر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں کسی بھی عبادت میں تو انشاءاللہ وہ عبادت قبول ہوگی، اور اگر یہ دو شرطیں مفقود ہیں یا ان میں سے کوئی ایک نہیں پائی جاتی ہے شرط، تو پھر خطرہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری عبادتیں قبول نہ ہو سکیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یعنی ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر کے، اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ عبادت میں اخلاص ضروری ہے، یعنی وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، سمعہ نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور شہرت طلبی کے ساتھ ساتھ، ریاکاری کے ساتھ ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس میں اخلاص ناپید ہوتا ہے۔ حسن نیت عبادت میں ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، اور صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وما كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے اس نے اپنا وطن چھوڑا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے، تو جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی۔ ہجرت کتنا محتم بشان عمل ہے، لیکن اس میں بھی اگر اخلاص نیت ہے، حسن نیت ہے، تب ہجرت کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ صحیح بخاری کی جو پہلی روایت ہے اس میں اختصار ہے،
لیکن بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ تفصیلی روایت بیان کی صحیح بخاری کے اندر، اسی طرح صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حسن نیت، اخلاص نیت میں ہونا یہ ضروری ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور یہ تو کلمہ توحید میں بھی چیز موجود ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے، تو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ پہلی شرط، اللہ کے لیے عبادت ہو تب عبادت قبول ہوگی۔ اور اگر ریاکاری، دکھاوا ہے تو پھر شرک خفی میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے، جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ شرک خفی ہے۔ خطرہ ہے کہ بارگاہ الہی میں پہنچنے سے پہلے ایسی عبادتیں رد کر دی جائیں۔ تو اخلاص نیت، حسن نیت، یہ پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے، اور اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر اس وقت عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں نا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، اور یہ دونوں شرطیں وقت پائی جانا ضروری ہے۔ اور کلمے کا جو دوسرا جز ہے نا، کلمہ شہادت کا، جس میں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اس کلمے نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں ہمارا عمل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ کا طریقہ نہیں پایا جاتا ہے کسی عبادت میں تو بھی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت ہر عمل میں ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی عمل آپ کے لیے خاص ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث میں دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ آپ نے حج کیا تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک حج لے لو، حج کا طریقہ مجھ سے لے لو۔ تو آپ کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت عبادت میں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت میں اخلاص ہے لیکن سنت کی پیروی نہیں ہے، آپ کے طریقے کے مطابق عبادت نہیں کرتا ہے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو علی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حسن عمل کے بارے میں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو اللہ نے فرمایا کہ تاکہ اللہ آزمائے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ کہا یہ اچھا عمل کا معنی کیا ہے، یہ سوال کیا گیا تو حضرت ابو علی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ عمل جو خالص ہو اور درست ہو۔ فرمایا خالص اور درست کا مطلب کیا ہے، لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن ثوابا لم يقبل، کہ عمل اگر خالص اور درست نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ ثَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا، اور اگر عمل وہ درست ہو اور خالص نہ ہو فلم يقبل، تو بھی وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ حتی یکون خالصا ثوابا، یہاں تک کہ عمل خالص بھی ہو اور درست بھی ہو۔ قیل یا ابا علی ما هو الخالص الثواب، وہ عمل جو خالص ہو اور درست بھی ہو وہ عمل کون سا ہے؟ قال الخالص ان یکون للہ، خالص عمل وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، والثواب ان یکون علی السنہ، اور درست عمل وہ ہے جو سنت رسول کے مطابق ہو۔ تو ہمارا عمل خالص کب ہوگا؟ جب اللہ کے لیے ہو۔ ہماری عبادت خالص کب ہوگی؟ جب اللہ کے لیے ہو۔ اور درست کب ہوگی؟ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں ایک وقت نہ پائی جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے تو اس وقت کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔
آپ کتنی درست عبادت کیوں نہ کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن بظاہر خشوع و خضوع ہے، لوگوں کی نظر میں آ رہا ہے کہ قیام و قعود بہت آپ کر رہے ہیں، لیکن دل میں وہ خشوع نہیں ہے، دل میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری مقصد ہے، سنت کے مطابق کر رہے ہیں تو قابل قبول نہیں۔ اسی طرح سے انتہائی اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، ہم توجہ ایک دم ہے، احسان کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، اخلاص و حسن نیت کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، لیکن سنت رسول کے مطابق ہماری نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، تو بھی ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے اے عبادت گزارو، اے عبادت گزار مردو، اے عورتوں، اے خواتین اسلام، اے برادران اسلام، کہ آپ جب عبادت کریں، آپ جب نماز پڑھیں، مسجدوں کا رخ کریں، حسن نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں، اور ساتھ میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا بھی جذبہ ہو۔ کوئی عمل اگر خلاف سنت ہے اور اگر کوئی ٹوکتا ہے تو شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کریں اور پھر مطالعہ کریں کہ ہماری یہ نماز اگر سنت کے مطابق نہیں تھی تو حدیث میں سنت کے مطابق ہماری نماز کیسے ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں، اخلاص اور درست نماز ہماری ہو۔ اخلاص صرف اللہ کے لیے عبادت ہو، اور درست کب ہوگی؟ جب سنت رسول کے مطابق ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔